نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى في مقام آخر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ درس میں یہاں تک بات بیان ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ سے قبائل تشریف لائے اور منا کی وادی میں 3 سال مسلسل پے در پہ وہ آتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور نبی علیہ السلام نے انہیں قرآن کی تعلیم سکھانے کے لیے ایک صحابی رسول کو بھی بھیجا کہ وہ انہیں قرآن کی تعلیم سکھائے. اب ہجرت کا وقت شروع ہو گیا اور مسلمانوں نے ہجرت کا ارادہ شروع کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مختلف جماعتوں کی صورت میں یا خاموشی کے ساتھ وہ ہجرت کی طرف نکل جائے. یہ جو تیسرا وفد آیا تھا تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، چونکہ حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوتا ہے. اس کے بعد محرم کا مہینہ درمیان میں آیا تو سفر کے مہینے میں یوں سمجھے کہ ہجرت شروع ہو گئی اور ربیع الاول کے مہینے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کی. سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابی حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہے اور ام سلمہ آپ حضرات کو علم ہے کہ وہ بعد میں امہات المومنین میں سے بنی. یہ ان کے شوہر ہیں. ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اور جب یہ اپنے بچے اور اپنی اہلیہ کو لے کے باہر نکلے تو دونوں خاندانوں کے لوگ آئے. یہاں سے ان کی اہلیہ کے خاندان کے بھی آئے اور یہاں سے ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بھی آئے اور ان دونوں خاندانوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوئی اور کہا ہم ان کو جانے نہیں دیں گے اتنی آسانی سے، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. تو آپس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ لڑکی والوں نے کہا، ام سلمہ کے خاندان والوں نے، کہ ہم انہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بچے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ان سے کہا اگر تم نے جانا ہے تو تم چلے جاؤ. اب اندازہ لگائیے کیسا عجیب فیصلہ ہے کہ بچے کو بھی جدا کر دیا، اہلیہ کو بھی جدا کر دیا اور ان سے کہا کہ تم نے جانا ہے تو تم چلے جاؤ. لیکن صحابہ تو صحابہ تھے، کہنے لگے میں نے ارادہ کر لیا ہے اور میں اس حال میں بھی جاؤں گا. اور یہ چلے گئے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بچے کو بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا اور سیدھا مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ان کی بیوی 1 سال تک روتی رہتی تھی اور 1 سال تک باہر اس راستے میں بیٹھی رہتی تھی. تو ان کے خاندان میں سے کسی کو رحم آیا اور وہ آئے اور انہوں نے ان دونوں خاندانوں سے کہا یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے. یہ عورت روزانہ اس روڈ پر اس راستے پر بیٹھ جاتی ہے کہ جو راستہ مدینہ منورہ کو جاتا ہے، روتی رہتی ہے، تو اس کا کوئی حل نکالو. انہوں نے پھر اس کا حل نکالا اور اس کے بچے کو اور اس کی اہلیہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تم جا سکتی ہو.
اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنا بچہ سال بعد ملا، اپنے بچے کو لیا اور لینے کے بعد یہ مدینہ منورہ کی طرف اکیلے نکلی۔ راستے میں ایک صحابی جو مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، حضرت عثمان بن ابی طلحہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس۔ تو عثمان نے کہا کہ اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے؟ کہنے لگی کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں، اور یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بعد میں عثمان بن ابی طلحہ کے شرافت کے اور ان کے ایمانداری کی ایسی بات کیا کرتی تھی، کہتی ہے کہ جب ہم کسی مقام پہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو عثمان میری سواری کو بٹھاتے تھے اور پھر دور چلے جاتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے جو آپ کی حاجت ہو آپ پوری کریں، میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتے تھے، پھر سواری کو بٹھاتے تھے، پھر دور جاتے اور کہتے اب تم اس سواری پہ بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد اس طرح سواری لے کے چلتے تھے۔ وہ آگے آگے ہوتے تھے اور میری سواری پیچھے پیچھے تھی، اور اتنے حیادار کہتی ہے میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اس طرح یہ ان کی اہلیہ کو لے کر مدینہ منورہ جب یہ قباء کے محلے کے قریب پہنچے تو عثمان نے ان سے کہا کہ یہ وہ محلہ ہے جہاں پر آپ کے شوہر جو ہے وہ یہاں پر قیام پذیر ہے، اور میں نے ان کے محلے تک آپ کو پہنچا دیا، میرا کام ہو گیا، اب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں۔ اور وہیں سے واپس آئے اور ام سلمہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس محلے میں داخل ہو گئی، چونکہ اس وقت تمام کے تمام اصحاب اس محلے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد بات آتی ہے دوسرے نمبر پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور نبی علیہ السلام کے ہجرت کا قصہ مشہور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رفاقت اور ان کی باتیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہجرت کی؟ یہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا نافع، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اور یہ غلام بعد میں ایک بہت بڑا عالم بنا۔ اور انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے ان کے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 3 لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم 3 لوگ ایک ساتھ ہجرت کے لیے نکلیں گے۔ ان میں سے ایک عیاش رضی اللہ عنہ، ایک ہشام، اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک پوائنٹ آپس میں طے کیا کہ اس مقام پر سب کے سب آ کر کل جمع ہو جائے اور ہم سب یہیں سے ہجرت کے لیے آگے نکلیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں نیزہ لیا اور ایک ہاتھ میں کمان اپنے کندھے پہ ڈالی، تلوار ہاتھ میں لی، چھوٹی تلوار لی، پورے مسلح ہو کر آپ بیت اللہ آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اور بیت اللہ کے قریب آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں مشرکین کے بڑے بڑے رئیس سرداران بیت اللہ کے قریب ٹولیوں کے شکل میں بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس آئے اور ٹولیوں میں لوگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو وہ مجھے روک کے دکھائے۔ اور ایک ٹولی نہیں، یہ جتنی بھی ٹولیوں میں یہ مشرکین بیٹھے تھے سب کے پاس آئے اور پورے اسلحے کے ساتھ تم میں سے جو چاہتا ہے اس کی ماں روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو، اس کے بچے یتیم ہو، میرے سامنے آ کے دکھائے۔ اور یہ کہتے ہوئے یہ واحد صحابی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت تو تقریباً تمام اصحاب نے اور سب نے خفیہ کی، لیکن سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت خفیہ نہیں کی، انہوں نے علی الاعلان ہجرت کی اور سب کو کہا مجھے روک کے دکھاؤ۔
اور یہ کہتے ہوئے اس مقام پہ کہ جو مقام انہوں نے باقی دو کو کہا تھا وہاں چلے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ دونوں حضرات جو ہے وہ آ نہ سکے، انہیں مشرکین نے اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے آنے نہ دیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تیسرے نمبر پر ایک نام آتا ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ عراق کے ایک شہر کے تھے، اور رومی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، اس میں سے ایک روم تھا اور یہ عراق اس روم کے تحت تھا، اور ان کی عربی اس طرح کی عربی نہیں تھی جس طرح کے مکہ کے لوگوں کی اور عربی دان لوگوں کی عربی ہوتی ہے، بلکہ ایک عجمیوں کی طرح یہ عربی بولا کرتے تھے۔ یہ مکہ میں غلام بن کے آئے، غلام آئے، لیکن جب یہ مکہ میں آئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اصحاب نے ان کو آزاد کروایا، تو انہوں نے پھر اپنی تجارت شروع کی اور بڑے مالدار صحابی بنے، اور انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا اور یہ اپنی سواری میں لے کے اپنی سواری کے ساتھ نکلے، تو راستے میں مشرکین نے روکا، اور مشرکین کو میں نے بتایا تھا، علم ہو چکا تھا کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ مدینہ والوں کے ساتھ ان کی آپس میں بات چیت مکمل ہو چکی ہے اور یہ لوگ ہجرت کا ارادہ کر چکے ہیں، تو یہ دیکھا کرتے تھے اور روکا کرتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے کسی کو، اور آپس میں یہ طے کیا تھا کہ اگر یہ لوگ چلے گئے تو وہاں سے کہیں ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے، تو یہ ان کی آپس میں یہ باتیں تھیں، اور ہمارے تجارت کا راستہ بھی وہ ہوتا ہے، اگر یہ وہاں مضبوط ہو گئے تو ہمیں تجارت کے لیے راستہ بھی نہیں دیں گے، تو انہوں نے یہ پہلے سے یہ باتیں ذہن میں رکھی ہوئی تھی، ان کو روکا اور ان سے کہنے لگے کہ تم نے مکہ میں آ کر مال کمایا، مکہ میں آ کر تجارت کی، اور اب تم یہاں سے ایسے ہی جاؤ گے، ہم تمہیں جانے دیں گے، تمہارا مال سب کچھ ہم لے لیں گے۔ تو انہوں نے مکہ والوں سے کہا، ان مشرکین سے کہا، اچھا بتاؤ، اگر یہ سارا کا سارا مال، میری جتنی جائیداد ہے وہ سب تمہیں دے دوں تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہنے لگے ہاں تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا جاؤ، یہ سب تمہارا ہو گیا، یہ سب تمہارا ہو گیا، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ سب کا سب مال تمہارا ہو گیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صحابہ نے کتنی قربانیاں دیں، اور اس دین کے لیے اور ہجرت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک انسان اپنا گھر اور اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ چھوڑ دے اور خالی ہاتھ چلا جائے اور ساری زندگی کی کمائی کو ایک طرف رکھ دے، اور یہ اس حال میں جب مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملے تو آپ نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑا اچھا منافع والا سودا کیا، ربح صہیب، صہیب نے بڑا اچھا منافع والا سودا کیا۔ دار الندوہ جہاں مشرکین جمع ہوا کرتے تھے، تو مشرکین نے سب نے وہاں جمع ہونے کا پروگرام بنا لیا کہ اب کچھ کیا جائے، اب کچھ کیا جائے۔ جب یہ لوگ دار الندوہ میں 20-25 جو مشرکین کے نام آتے رہے آپ کے سامنے، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سب کے سب وہاں دار الندوہ میں جمع ہونے کے لیے آئے، تو دیکھا ایک شخص پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، جیسا کہ سردار ہے، اور ایک اچھی حالت کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لوگ آئے، یہ ان کو جانتے نہیں تھے کیونکہ وہ مقامی تو تھا نہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نجد سے آیا ہوں اور فلاں قبیلے کا سردار ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، مقامی نہیں ہے تو ہم بات ان کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں، جو مشورہ ہو رہا ہے اس میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ شیطان تھا، یہ کون تھا؟ شیطان تھا، اور یہ شیطان اپنا صورت بدل کے آیا تھا، اور یہ مشورہ شروع ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں پریشان کیوں ہونا چاہیے، ہمیں تو پریشان اب نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سب جا رہے ہیں، یہ 2-3 چلے گئے اور کل کو ان کے نبی بھی چلے جائیں گے، باقی سب چلے جائیں گے، تو ہمارا تو مشن کامیاب ہو گیا، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بچا یہاں پر، تو ہمیں پریشان کیوں ہونا چاہیے؟ تو یہ شیطان کہنے لگا بڑی بیوقوفی والی بات کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ وہاں جائیں گے اور یہ سب جمع ہو جائیں گے اور وہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اور تم پہ حملہ کریں گے اور یہ جگہ تم سے دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ تو سب نے کہا یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہے،
ایک نے کہا ان کو قید کیا جائے، جتنے بھی یہاں ہیں سب کو قید کیا جائے۔ انہوں نے کہا، شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر قید کرو گے ان کے بندے اتنے وہ تم سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ ابو جہل نے اس موقع پہ عجیب مشورہ دیا، کہنے لگا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہر قبیلہ 20-25 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک طاقتور مرد آگے آئے اور سب کے سب مل جائے اور ان کے نبی نعوذ باللہ ان کو قتل کیا جائے۔ اور جب سب قبیلے والے مل کے قتل کریں گے تو قریش اور بنو ہاشم اور بنو مطلب ہم سے جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے، لہٰذا اس لیے کہ ہم اتنے سارے ہیں، وہ 1-2 قبیلے ہیں، تو ہم آخر میں کیا ہوگا، ہم ان کی دیت اور خون بہا ان کو دے دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان نے کہا القول ما هذا الرجل، یہ جو بات کی یہ اچھی بات ہے، اور اسی بات پر جو ہے وہ تم سب فیصلہ کرو۔ اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے اور سب کے سب مل کر جو ہے وہ یہ کام نعوذ باللہ کریں گے۔ اور اس پر قرآن کی یہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا میں بھی تدبیر کرتا ہوں اور میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ یہاں جب یہ مشورہ فائنل ہوا، یہاں سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آج اللہ کا حکم ہے آج کی رات یہاں مکہ میں آپ کی نہ گزریں، آج کی رات یہاں سے روانہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو امانتیں دی اور ان کو ایک سبز چادر دی اور ان سے کہا کہ تم میری مقام پر میری جگہ پر سو جانا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جب ہم چلے جائیں اور تم ان کے اور یہ ساری کی ساری امانتیں لوگوں کے حوالے کر دو تو پھر اس کے بعد آرام سے تم یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر یہ سب کے سب بیٹھ گئے، یہ مشرکین ایک طرف لائن لگا کے دوسری طرف لائن لگا کے۔ اللہ جب کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے مٹی اٹھائی اور اس طرح مٹی دونوں کی طرف، دونوں لائنوں کی طرف پھینکی، ان کی آنکھوں میں ایسی مٹی گئی کہ آپ ان کے درمیان سے گزرے اور انہیں علم بھی نہ ہوا۔ اور نبی علیہ السلام سیدھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ ظہر کا وقت تھا جب حضور تشریف لائے اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، میرے والد صاحب اسی طرح بیٹھے ہوئے تیار تھے اور کئی دن پہلے انہوں نے سواریاں خرید لی تھی کہ ہم جو ہے وہ ان سواریوں میں ہجرت کریں گے۔ یاد رکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم ان کے پاس تھے۔ کتنے تھے؟ 40,000 درہم۔ اور جب ہجرت کے لیے وہ روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے پاس 5,000 درہم بچ گئے تھے۔ یہ 35,000 درہم غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ ہوئے، یہ 35,000 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں ادا کر چکا، لیکن صدیق اکبر ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا۔ آپ صدیق اکبر کے مال میں خود تصرف کیا کرتے تھے، آپ ان کے مال کو ایسے لگاتے جیسے کہ آپ کا بذات خود یہ مال ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے اور ہجرت کے لیے ابھی حکم ہے اور روانہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اللہ نے آپ کا بھی حکم دیا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ہوگے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے
کہ میں نے دکھ میں تو آنسو دیکھے تھے لیکن خوشی میں نے آنسو نہیں دیکھے تھے، اور یہ موقع تھا کہ جس وقت میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اور یہ خوشی بھی کیوں نہ ہو کہ اتنی عظیم خدمت ان کو ملنے جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ صحابہ بھی ہجرت کے اس سفر کی خدمت کو سب سے بڑی خدمت سمجھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اے ابو بکر، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اور وہ جو ہجرت کی ایک رات جو حضور کی خدمت میں آپ نے گزاری ہے 3 راتوں میں سے، وہ ایک رات مجھے دے دو۔ یعنی ایسی اس کو اتنی عظیم خدمت سمجھا کرتے تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں سواریوں کو لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں سواریاں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنی سواری پر بغیر پیسے کے سوار نہیں ہوں گا بلکہ خریدوں گا۔ اور اس لیے اس موقع پر کہا، اس میں نقطہ علماء نے یہ لکھا کہ ہجرت کی فضیلت اتنی ہے کہ اس میں اپنا جان اپنا مال خرچ ہو جائے، اور نبی علیہ السلام نے اس سواری کی قیمت ادا کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ غار کی طرف نکلے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سارے افراد کو آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ اپنی بیٹی اسما سے کہا کہ دن کے وقت کھانا لانے کا کام وہ آپ کا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر سے کہا کہ مکہ کے لوگوں کو سننا ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں آ کے بتانا ہے۔ اپنے غلام عامر بن فہیرہ ان سے کہا کہ آپ نے دن کے وقت کسی جانوروں کو بکریوں کو چرانے کے بہانے وہاں لانا ہے، اور وہاں پر پھر ہمیں آپ نے دودھ پلانا ہے۔ یعنی گھر کے سارے مردوں کو لگا دیا۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ بن ابی بکر یہ آپ کو مکہ کی خبریں سنانے کے لیے حضور کو اور صدیق اکبر کو غار میں تشریف لایا کرتے تھے، تو ان کے قدموں کے ظاہر نشانات ہوا کرتے تھے، تو پیچھے سے عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لاتے تھے اور وہ سارے نشانات مٹا دیتے تھے۔ اس ترتیب سے یہ ہجرت کی انہوں نے، اور اس ترتیب سے پورا ایک نظام بنایا کہ اس وقت میں عبداللہ جائے گا اور پھر اس وقت میں عامر جائے گا تو پاؤں کے نشانات ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے اسما جائے گی تو ان کے پاؤں کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس نظام کو اس ترتیب سے ان حضرات نے چلایا، اور یہ گئے، اور جانے کے بعد یہ غار سون کی طرف روانہ ہوئے۔ اور وہ غار آپ میں سے جو حضرات گئے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ آدمی چڑھتا ہے تو چوٹی سے نیچے ہے وہ غار، چوٹی سے تھوڑا سا نیچے جانا پڑتا ہے، تو نیچے کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس غار کے اندر صفائی کی۔ غاروں میں ظاہر ہے زہریلی چیزیں، سانپ بچھو وغیرہ غار میں رہا کرتے ہیں، انہوں نے تمام چیزیں صاف کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو اکثر خطبہ بیان کرتے ہیں کہ تمام سوراخوں کو بند کیا، اور تمام کے تمام سوراخوں کو بند کرنے کے بعد ایک سوراخ بچا جس میں انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس غار کے اندر تشریف لائے۔ یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں جب مشرکین کو علم ہوا، اس بات کا علم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے ابو جہل آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اسما نکلی، حضرت اسما نکلی، اور یہ بچی تھی کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ان کی عمر 7-8 سال تھی، تو ان کی عمر تو پھر اس سے بھی کم تھی، 5-6 سال کی ہوگی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں، آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو اس بچی نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا، بلکہ اس بچی نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن نہیں بتاؤں گی، مجھے پتہ ہے لیکن نہیں بتاؤں گی۔ یہ آپ دیکھیے کہ حضور سے محبت کا اس گھرانے نے حق ادا کیا۔ اور وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے انہوں نے اتنا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ میرے کان بھی بجنے لگے اور اس تھپڑ سے میں سیدھا نیچے گری، یعنی اتنا زوردار انہوں نے تھپڑ رسید کیا، اور نشان میرے چہرے پر آیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا، اور آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ یہ چھپا رہی تھی، یہ کھانے لے کے آئے تو چھپا رہی تھی وہ نشان۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ابو جہل نے مارا ہے،
اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں اس گھرانے کے لیے بڑی دعائیں کی، اور اسی طرح یہ چلتا رہا۔ یہ دن کو عامر بن فہیرہ بکریوں کو چرانے کے بہانے آپ کو دودھ پلایا کرتا، اور اسی طرح عبداللہ بن ابی بکر وہ آیا کرتا اور آپ کو سارے حالات بتاتا۔ اسماء بنت ابی بکر وہ کھانے لے کر آتی۔ یہ نظام 3 دن 3 راتوں تک چلتا رہا، 3 دن 3 راتیں، اور 3 دن 3 راتیں مکمل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلایا ہوا تھا، اور اس شخص کا نام تھا عبداللہ۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اور یہ شخص مدینہ منورہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو جانتا تھا۔ ایک راستہ وہ تھا کہ جو عام معروف سا راستہ ہوتا ہے جس میں تمام لوگ جاتے ہیں، قافلے گزرتے ہیں۔ ایک راستہ وہ تھا کہ جو اس سے ہٹ کے تھا، جس کو آپ یوں کہیں پوشیدہ راستہ، جو عام لوگوں کا راستہ نہیں تھا، وہ اس شخص کو معلوم تھا، اور انہوں نے اس شخص کو پیسے دیے ہوئے تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس راستے سے لے جائے۔ تو 3 سواریاں تھیں، ایک پر اللہ کے نبی سوار ہوئے، ایک پر صدیق اکبر سوار ہوئے، اور ایک پر جو ہے وہ عامر بن فہیرہ کے بارے میں آتا ہے، یہ اور عبداللہ سوار ہوئے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک سواری پر صدیق اکبر اور آپ علیہ السلام سوار ہوئے، اور دوسرے پر جو ہے وہ عامر تھے، اور تیسرے پر جو ہے وہ عبداللہ جو نشانات اور جو راستوں کو جانتا تھا وہ سوار ہوا۔ یہ قافلہ اس طرح چلتا رہا تو راستے میں 3 قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا تو ایک صحرا میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اور ان حضرات کو ظاہر بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس خیمے کے قریب یہ پڑاؤ ڈالا، اور اس خیمے میں ایک بوڑھی سی ایک عورت تھی، ام معبد اس کا نام تھا، اور اس خیمے کے اندر ایک کمزور سی ایک بکری تھی اور ایک بوڑھی سی عورت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ خود غریب نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی بکری ہو، اس کا دودھ ہو؟ کہا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ گھر میں کوئی بکری ہے؟ کہا ایک بکری ہے، کمزور سی بکری کھڑی تھی، کہا یہ بکری ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس بکری کا دودھ اگر نکالیں، وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر جو ہے وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے ہیں، اور اگر اس بکری میں دودھ دینے کی طاقت ہوتی تو ان کو بھی چرانے لے جاتے، یہ تو چل بھی نہیں سکتی ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتی ہے، اس کو تو گھر پہ اسی لیے چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ اس بکری کو لے آئے۔ اس بکری کو لایا گیا، تو جیسے اس بکری کو لایا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگائے اور ان کے دودھ کو دھونا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہاتھ لگائے تو ان کے تھن بھر گئے، اور ہم نے برتن منگوایا اور میں نے دیکھا کہ اس دودھ کے جھاگ اوپر آ رہے تھے، اور وہ برتن بھر رہا تھا، اور جب وہ برتن بھرا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس عورت کو پلاؤ، اس عورت کو پلاؤ، اس بوڑھی عورت کو پلاؤ۔ اس بوڑھی عورت نے پیا، پھر صدیق اکبر نے کہا کہ میرے حضور نے پیا، پھر میں نے پیا، پھر باقی ساتھیوں نے پیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب محبت ہے، انہوں نے الفاظ یہ لکھے کہ فشرب شرب حتی رضیت، جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کو پیاس کے وقت اور اسی طرح بھوک کے وقت دیکھتی ہے کہ وہ کھا پی رہا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور کو دیکھ رہا تھا کہ آپ جب پی رہے تھے تو آپ کے پینے سے مجھے خوشی ہو رہی تھی، یعنی حضور پی رہے تھے دودھ اور مجھے خوشی ہو رہی تھی، اور اس بات سے مجھے فرحت محسوس ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پیا، اور پھر بھی اس کے اندر دودھ بچا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہو کہ آپ کے شوہر آ جائے تو ان کو بھی پلا دینا، اور ان سے کہو یہ گھر میں رکھیں۔ جب وہ دودھ گھر میں رکھا، قافلہ روانہ ہوا، پیچھے سے ان کے شوہر آ گئے، اور شوہر نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی کہ یہ اس بکری سے آیا۔ شوہر نے کہا یہ مذاق مت کرو، کہا اسی بکری سے آیا۔ کہا پورا قصہ سناؤ، کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا کہ اس طرح ایک معزز شخص آیا تھا اور اس طرح کے لوگ آئے تھے، اور اس عورت نے پھر حضور کی مدح میں اشعار کہے، اس وقت اپنے شوہر کے سامنے حضور کی تعریف کہی کہ اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، شریف النفس تھا، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس نے ہمارے اس کمزور بکری کو ہاتھ لگایا اور اس کے تھن بھر گئے، اور اس نے پورا ایک واقعہ اشعار کی صورت میں بیان کیا۔
اور پھر یہ بھی جو ہے یہاں سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے۔ ایک اور واقعہ ہوا سراقہ بن مالک کا۔ سراقہ بن مالک، جب مکہ کے مشرکین کو علم ہوا کہ یہ لوگ نکل چکے ہیں اور ان کے نشانات نہیں مل رہے، تو ابو جہل نے اور سرداران نے اعلان کیا جو پکڑ کے لائے گا ہم انہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو۔ 100 اونٹ کا مطلب اس زمانے میں ظاہر اونٹ ہی سب سے بڑی چیز تھی۔ آپ یوں کہیں کہ آج کے زمانے میں کہیں 100 گاڑیاں انعام میں دیں گے، 100 گاڑیاں انعام میں دیں گے، تو ظاہر ہے کتنی لالچ ہوگی۔ ایک گاڑی کے لیے آج جو ہے وہ لوگ کتنی لالچ کرتے ہیں، اور پھر 100 گاڑیاں ہوں تو کتنی لالچ ہوگی۔ تو 100 اونٹ کا لوگوں نے سنا تو لوگ پھیلتے گئے اور لوگ پھیلتے گئے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے ساحل کی طرف 4 لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ نے کہا میں نے دل میں سوچا یہی لوگ ہوں گے، لیکن میں نے مجلس میں لوگوں سے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے۔ اور جب یہ آدمی چلا گیا تو کہنے لگے کہ میں سیدھا یہاں سے اپنی سواری لے کر نکل گیا اور ان کی تلاش میں، کہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ راستہ بھی جاتا ہے مدینہ، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہی لوگ ہیں، اور میں تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ اور جب میں ان کے قریب پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ ابن مالک کو دیکھا تو آپ نے حضور سے فرمایا دیکھو یہ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، مت گھبراؤ مت گھبراؤ۔ اور جب یہ قریب آنے لگا تو حضور نے بد دعا دی، اور بد دعا دی، اس بد دعا کی وجہ سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ ریتی زمین میں تو سمجھ آتی ہے، اور پتھریلی زمین میں دھسنا یہ حضور کے معجزات میں ہے۔ یہ پاؤں دھسے تو سراقہ نے اس وقت کہا کہ کاش یہاں ابو جہل ہوتا اور وہ یہ منظر دیکھتا تو وہ بھی آج گواہی دیتا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور بدقسمتی سے خود یہ مسلمان نہ ہوا، لیکن اس نے اس وقت کچھ حضور سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کروں، اور حضور نے قبول نہ کیا ان کی کوئی بھی خدمت۔ اس نے کہا راستے میں آپ جاؤ گے تو ایک مقام آتا ہے، وہاں اس مقام پر میرے جانور ہیں، اور نشانیاں بتائیں، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اور اس مقام پر جب آپ پہنچو تو وہاں کے لوگوں کو میرا یہ حوالہ دینا، اور وہ آپ کو جتنا آپ اس میں سے سواریاں لے جانا چاہو آپ لے جا سکتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے، اور قبول نہ کیا۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ مجھے امان دے دے، کل کو آپ دوبارہ یہاں پر آؤ گے مکہ، یعنی اتنا یقین تھا یہ نظرات کو، آپ کل کو یہاں مکہ آؤ گے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ عامر بن فہیرہ نے چمڑا لیا اور اس میں لکھا کہ سراقہ ابن مالک کو امان ہے۔ انہوں نے وہ امان کا ٹکڑا لیا اور انہوں نے کہا میں آج کے بعد یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے قریب کسی کو آنے نہیں دوں گا، اور ابھی راستے میں بھی جو آئیں گے میں ان سب کو واپس کروں گا، اور آپ کے خلاف بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا، اور یہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس راستے میں جو آتا ہے ان سے کہتے ہیں بھائی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، آگے کوئی بھی نہیں ہے، سب کو واپس کرتا، اور اس طرح کہتا ہوا یہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا بریدہ، اور بریدہ بردن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، اور یہ شخص 70 آدمیوں کے ساتھ نکلا تھا حضور کو ڈھونڈنے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ انعام کی لالچ کتنی تھی کہ 70 آدمی اپنے لے کر نکلا تھا حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ پہنچ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام جو ہے وہ بریدہ ہے۔ تو آپ نے صدیق اکبر سے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہمارا کام ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کون سا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا اسلم قبیلے سے ہوں۔ حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا پریشان نہ ہو، سلامتی والے ہو گئے ہو۔ انہوں نے دوبارہ آپ نے پوچھا کون سی شاخ ہے؟ انہوں نے کہا بنی سہم کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ آپ نے صدیق اکبر سے کہا پریشان نہ ہو، اسے بھی حصہ مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازنا ہے۔ اور جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، لیکن انعام کی لالچ میں نکل گئے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا تعارف کرایا. جب تعارف کرایا تو یہ مسلمان ہوا اور کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور 70 آدمی بھی مسلمان ہوئے. اور پھر کہنے لگا آپ اکیلے اس طرح بغیر جھنڈے کے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کے ساتھ جھنڈا ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے امام مبارک کے ایک ٹکڑا پھاڑا اور کسی لکڑی یا نیزے پر جو ہے وہ جھنڈے کی صورت میں رکھا. تو بریدہ نے پھر وہ جھنڈا لیا، بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ. اور یہ آپ کے ساتھ میں ہجرت کی اس نے، اندازہ لگائیں. اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو جو جھنڈا تھا وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. اس طرح یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا. اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں کیا ہوا اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیسے کیا، انشاءاللہ اس بارے میں اگلے اتوار کو بیان ہوگا. مختصر ذکر کرتے ہیں. اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ 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 لا الہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ریت کے ذروں میں اللہ
بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، خاک غوجاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، مل کے سب لوگ مٹی سے مجھے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ الہ العالمین، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا بنا، آپ کی سنتوں کی اقتداء کرنے والا بنا، آپ سے عملی محبت ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمیں آپس میں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے وہ بھائی وہ مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، جنت الفردوس کے ہواؤں سے معطر فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ الہ العالمین، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ حاضرین یا حاضرات، ہماری ماں و بہنوں میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رشتوں کی پریشانیاں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، رشتے ہو چکے ہیں گھروں میں جھگڑے ہیں ان کے گھروں میں اپنی خاص برکتیں نازل فرما، دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمیں نیک بنا، نفس و شیطان کے مکر سے اور ان کے فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔